اظہر بھائی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کی، تو آپ کہہ رہے جی سوشل میڈیا نے بھی بڑا کنفیوز کر دیا ہے ہماری نوجوان اسپیشلی جو جنریشن ہے ہماری، اور اس کی وجہ ایک تو ظاہر یہ ہے کہ بھائی ظاہر ہے اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ، ہمیشہ کہا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں. پہلے کے دور میں ظاہر ہے پوری دنیا نہیں دیکھتے تھے، اب ہم دیکھتے تو ہم سمجھتے ہیں جی یہاں جانا بہت آسان ہے. پھر ایڈز بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ویکیشنز منانی ہیں تو اس آئیلینڈ پہ چلے جائیں، اس آئیلینڈ پہ چلے جائیں. خرچہ نہیں بتاتے، اور اگر خرچہ بتاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اتنے پیسے ہمارے باپ کے پاس ہیں، ہم نے اتنے کما لیے ہیں. تو وہ پوری دنیا تو ہم نے دیکھ لی ہے، اب دنیا پانے کی چاہ ہے لیکن خود ہم ابھی تک ہم کچھ نہیں بنے. اچھا دیکھیں، اس میں اگین دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو جہاں سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان کو کنفیوز کیا، وہاں اے آئی نے بھی اپنا بڑا رول پلے کیا ہے. کہ اب جیسے آپ نے بات کی کہ کہیں ہم جانا چاہ رہے ہیں، کسی کنٹری کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جو اے آئی کی جو ڈفرینٹ گرافکس ہیں، ڈفرینٹ تھیمز ہیں، اس نے بھی بڑا کنفیوز کر دیا کہ جب وہاں جاتے ہیں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے ہمیں دکھایا گیا، بتایا گیا. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، جب تک آپ کے گول سیٹ نہیں ہوں گے، آپ کا فوکس کلیئر نہیں ہوگا، بالکل آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اب جو نوجوان ہے ہمارا، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ابھی میں پچھلے دنوں ایک کراچی کی بڑی لیڈنگ یونیورسٹی میں گیا، میرا ایک کانفرنس تھی، ایونٹ تھا، تو میں نے بہت سارے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے بات کی، تو بڑے ہی کنفیوز بچے. یعنی اگر وہ ماسٹر کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری تو ہم اپنے پورٹ فولیو کے لیے کر رہے ہیں، اپنے سی وی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کام ہم سوشل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کی لائف کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. تو فوکس ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی ایک بڑی وجہ اظہر بھائی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے اپنے جو رول ماڈلز ہیں نا، وہ کچھ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے چلیں، ایک ہوتا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا، انٹرٹیننگ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے. ایک کچھ ایسا کانٹینٹ ہے کہ جی الاپ بلا شلاب کانٹینٹ بنایا، ان کے ملینز آف ویوز ہو گئے، اب وہ کما رہے ہیں ڈالرز میں، وہ آ کے پھر جھوٹ بتا بھی رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے کروڑ کما لیے، اتنے کروڑ کما لیے. تو وہاں پر جو ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے جو ڈگری لے رہا ہے، تو ظاہر ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں انٹرنشپ پہ یا پرماننٹ بھی جاتے ہیں تو آپ کی گریجولی سیلری کم ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 آپ بنتے ہیں اور پھر اپنے ایک پوزیشن پہ بالکل اپنے اسپیس پہ آتے ہیں. اب ہمارے یہاں کے بچہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو بس یہی کام ہمیں بہتر ہے. اور اس میں غلطی ظاہر ہے ہماری عوام کی بھی ہے کہ ہماری عوام ان لوگوں کو جو بہت ہی ولگر کانٹینٹ بناتے ہیں یا ولگر باتیں کر رہے ہیں، اس پہ ظاہر ہے پی ٹی اے کو بھی ایکشن لینا چاہیے. انفیکٹ کہ ایسی چیزیں تو بین ہونی چاہیے کہ وہ نازیبا الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، بٹ وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو یوتھ نے کہا کہ پڑھنے لکھنے سے اچھا ہے یہی کام کر لیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ جو دیکھنے والی عوام ہے نا، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، پراپر سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں. 2000 سے پہلے 80s میں 90s میں جو پروفیشنل ایچ آر ہم نے دنیا کو پروڈیوس کی، انہوں نے ہمیں کبھی بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانے دیا. اور 2001 کے بعد جو نان ٹیکنیکل اینڈ نان پروفیشنل لوگ ہم دنیا کو بھیجے یا دنیا میں گئے، انہوں نے ہمارے برادر کنٹریز میں بھی ہمارے ویزے بین کرا دیے. ریزن اگین سوشل میڈیا کانٹینٹ. اچھا ویری انفارچونیٹ سر، ابھی تو فیملیز انوالو ہو گئی ہیں. پہلے جو ہمارا مینٹور ہوتا تھا نا، وہ ہمارا بڑا بھائی ہوتا تھا یا والدین ہوتے تھے یا جو گھر کے بڑے بزرگ ہوتے تھے یا قائد اعظم محمد علی جناح ہوتے تھے، عبدالستار ایدھی ہوتے تھے، جن کو نشان حیدر ملے تھے. ان کا نام ہمیں یاد ہے، ابھی بچوں سے پوچھ لو آج کے نشانہ حیدر کس کس کو ملا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو کیا ہوتا تھا کہ ہماری جو گرومنگ ہوئی، ہماری جو مینٹورنگ ہوئی، وہ اس طرح سے ہوئی کہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، سمجھایا گیا، اس کی امپورٹنس شو کرائی گئی اور ہم اس پہ فوکس ہوتے تھے اور وہ ہم کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سوشل میڈیا نے اتنا کنفیوز کر دیا ہمارے نوجوان کو کہ وہ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے مارکیٹنگ والا، یا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کوئی اور ہے. تو ہم کیا کرتے تھے، جب ہم بھی کالج جاتے تھے، اسکول جاتے تھے، تو ہم پڑھتے تھے پلس اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل سکل لیتے تھے. وہ آپ کو ایک تو مینٹلی
اینڈ فزیکلی بڑا اسٹرانگ کرتی تھی کہ جب آپ جاب پہ جاتے تھے یا آپ اپنا بزنس کرتے تھے تو آپ کی کیپیسٹی ہوتی تھی کہ وہ پریشر سسٹین کر جاتے تھے. آج کا جو نوجوان ہے وہ پریشر سسٹین ہی نہیں کر سکتا بیکاز کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اگین ہر بات کے بیچ میں ایک ہی بات آ رہی ہے, میں یہ نوٹس کر رہی ہوں, سوری, وہ یہ کہ کنفیوز ہے. ہر بات کے بیچ میں ایک ہی بات بار, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ کنفیوز ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, مطلب اس کو نالج ہی نہیں ہے نا کہ آگے کرنا کیا ہے. تو اس کا کنفیوژن کا ریزن کیا ہے, مین کنفیوز کیوں ہے ہماری جین زی اسپیشلی؟ دیکھیں اب پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کچھ دن پہلے جائیں, کچھ سال پہلے جائیں, ہم سنتے تھے یہ آپ کا زوڈک سائن ہے تو یہ والا سائن کنفیوز ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جتنے سائنز ہیں وہ سارے ہی کنفیوز ہیں. ایسا ہی ہے بیکاز جب آپ کے ہاں ملٹیپل چوائسیز آ جاتی ہیں, آپ کی اسکرین پہ, آپ کے موبائل پہ, آپ کے ٹی وی کے اوپر, اور پوری دنیا آپ کے ریموٹ پہ آ جاتی ہے, پوری دنیا آپ کی جو ہے ون ٹچ کے اوپر آ جاتی ہے, تو یہ کنفیوژن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. لیکن اگین آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ کے گول کیا ہے. اسپیکر ہیں, آپ بتائیں کیسے کلیئر ہوگا, کس طرح کلیئر کریں گے, کنفیوژن سے کیسے دور جائیں گے؟ دیکھیے فرسٹ آف آل تو ضروری ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس انٹرسٹ پہ آپ جو ہے جو بھی آپ کو اپرچونیٹیز ہیں یا جو بھی آپ کے پاس سورسز اینڈ ریسورسز ہیں اس میں رہ کے اپنی کیپیسٹی کو اسٹرانگ کریں, اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت آگے جائیں گے. گول بہت امپورٹنٹ. دیکھیں یہ